الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ماہ رجب المرجب کی عظمت اور برکتوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے۔ اس کی عظمتیں اور اس کی برکتیں آپ سبھی بہترین سے بہترین جانتے ہوں گے۔ ماہ رجب المرجب اس کا معنی ہے تعظیم کرنا، اس لیے اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمتوں کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کی انوار کا فیضان ہوتا ہے۔ اسے اماسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جنگ و جدل کی آواز بالکل سنائی نہیں دیتی۔ اسے رجب بھی کہا جاتا ہے کہ جنت کی ایک نہر کا نام رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ اس نہر سے وہی پیے گا جو اس مہینے کے روزے رکھے گا۔ ایک کتاب غنیت الطالبین میں ہے کہ اس ماہ کو شہر رجم بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں شیطان کو رجم یعنی سنسار کیا جاتا ہے تاکہ وہ مسلمانوں کو ایذا نہ دے۔ اس ماہ کو اسم یعنی خوب بہرا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس ماہ میں کسی قوم پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں نہیں سنا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کو ہر مہینے میں عذاب دیا اور اس ماہ میں کسی قوم کو عذاب نہ دیا۔ تو یہیں پر بات ذہن نشین کر لیں روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اس مہینے میں عذاب کیوں نہ نازل ہوا؟ ویسے ہر مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ان کے کیے پر ان کو سزائیں دیں اور ان پر عذاب نازل فرمایا، لیکن اس مہینے کی ایسی کیا خاص برکتیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس مہینے میں عذاب نازل نہ فرمایا اور اس مہینے میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں؟ کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے یہ میرا مہینہ ہے اور میں اس مہینے میں اپنے بندوں پر رحمتوں کا بہاؤ تیز کر دیتا ہوں۔ جیسے کہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک میں توبہ کرنے والوں پر رحمت کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے اور عبادت کرنے والوں پر قبولیت کے انوار کا فیضان ہوتا ہے، اور جو ماہ رجب میں کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایسا محل عطا فرمائے گا جو حد نظر تک وسیع ہوگا، اور فرمایا کہ تم رجب کا اکرام یعنی عزت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارا 1000 کرامتوں کے ساتھ اکرام کرے گا۔ تو جب ماہ رجب المرجب کا مہینہ آئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر کون سی ایسی دعا ہے جو پڑھا کرتے تھے؟ آپ پڑھا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو بہت ہی بدبخت لوگ ہیں، بہت ہی بدقسمت لوگ ہیں کہ جنہیں ماہ رجب عطا کیا گیا اور انہوں نے اس مہینے کو غفلت میں گزارا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آپ سب سے گزارش ہے، ماہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو آج ماہ رجب کی پہلی جمعرات ہے، 3 رجب المرجب ہے۔ ابھی سے فوراً توبہ کر لیجئے اور عبادت کی طرف رخ پھیر لیں۔ جو بندہ عبادت کی طرف رخ پھیر لے گا، اللہ پاک اس کی طرف رخ پھیر لے گا، اور پھر جب اللہ پاک اپنے بندے کو دولتیں عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ رکتا نہیں، وہ اپنے بندے پر رحمتوں کا بہاؤ اس قدر تیز کر دیتا ہے کہ وہ بندہ خود رزق پانے کے لیے اس قدر حیران و پریشان ہو جاتا ہے، آخر یہ رزق آ کہاں سے رہا ہے؟ وہ اپنے دل میں یہ بات چھپا لیتا ہے، قید کر لیتا ہے، آخر اتنا رزق اللہ پاک کی ذات مجھے عطا فرما رہی ہے۔ تو روحانی وظائف کے معزز ناظرین، ماہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے۔ آپ بیج نہیں بوئیں گے، شعبان المعظم میں آخر کس بیج کو پانی دیں گے؟ اور اگر پانی ہی نہ دیا تو آخر رمضان المبارک میں کس فصل کو آپ کاٹیں گے؟ لہٰذا ماہ رجب میں عبادتوں کا سلسلہ تیز کر لیں، کیونکہ ماہ رجب میں ہر طرف رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ماہ رجب حرمت والے مہینوں میں سے ہے اور چھٹے آسمان کے دروازے پر اس مہینے کے دل لکھے ہیں۔
اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے اور اسے پرہیزگاری سے پورا کرے تو وہ روزہ دار اس دروازے سے اس دن اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے گا اور عرض کریں گے یا اللہ عز و جل اس بندے کو بخش دے. اور اگر وہ شخص بغیر پرہیزگاری کے روزہ رکھتا ہے تو پھر بھی وہ روزہ دار اس دن اس کی بخشش کی درخواست نہیں کریں گے اور اس شخص سے کہتے ہیں اے بندے تیرے نفس نے تجھے دھوکہ دیا، لہٰذا اپنے نفس کو اپنے آپ روزہ رکھیں گے تو ہر قسم کے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا بہت ضروری ہے. سخت سردی ہو، سخت گرمی ہو، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور آپ گناہوں کا سلسلہ ختم کر کے روزہ رکھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں ہوں گی. تو آج روحانی وظائف چینل ماہ رجب کی پہلی جمعرات کا عمل لایا ہے. بے حساب برکتوں والا یہ وظیفہ ہے، بے حساب رحمتوں والا یہ وظیفہ ہے. تو آپ نے پہلے بھی اس عمل کو کیا ہوگا، لیکن آج اگر اس عمل کو کر لیں گے آپ پر رحمتیں اور برکتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی، آپ خود حیران ہو جائیں گے. آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا رزاق کی پڑھنی ہے اور ایک تسبیح آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی پڑھنی ہے. آخر میں پھر سے آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے. پھر سے سن لیں، سب سے پہلے 11 بار درود پاک اور اس کے بعد ایک تسبیح یا رزاق، ایک تسبیح یعنی 100 دانے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. دن کے کسی بھی حصے میں صبح دوپہر شام جس وقت بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس عمل کو کر لیں. اس عمل کی عام اجازت ہے. اللہ پاک آپ پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. جب آپ عمل کر لیں اپنے لیے دعا مانگیں، اللہ پاک آپ کے نصیب کو پھیر دے گا. آج خزانے لوٹنے کا دن ہے، کیونکہ جو جمعرات کا دن ہوتا ہے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ لوٹایا نہیں جاتا. انشاءاللہ عز و جل اس ماہ رجب کی پہلی جمعرات ہی آپ کی جھولیاں بھر جائیں گی. آپ اپنے لیے رزق مانگ لیں، اولاد مانگ لیں، آپ جو مانگنا چاہتے ہیں آج مانگ لیں. اللہ پاک آپ کی زندگی سے مشکلات کی آندھیاں، مشکلات کے طوفان آپ کی زندگی سے چلے جائیں گے اور آپ محرومیوں کا جو شکار تھے آپ کی زندگی خوشحالیوں سے بھر جائے گی. تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے. جمعرات کی خصوصی دعا ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ بہت بڑی تعداد میں محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا. ایسے ہی آپ نے دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا ہے اور زیادہ سے زیادہ آپ نے کمنٹس کرنے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو 3 رجب المرجم کو کون سا اہم واقعہ تھا جو پیش آیا ماہ رجب کی 3 تاریخ کو، آپ نے ضرور نیچے کمنٹ باکس میں بتانا ہے اور جس کا جواب درست آیا اس کا کمنٹ پن کیا جائے گا اور اس کے لیے خصوصی طور پر دعا بھی کی جائے گی. کون سے ایسے بزرگ ہیں جو اس دن وہ وفات پائے، تو ضرور بتائیے. ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے. فی امان اللہ.